رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ روزہ توڑنے والی 10 چیزیں۔ کھانے پینے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگار، سگریٹ اور شیشہ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں کہ کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء یہ پہنچ جاتے ہیں۔ شکر وغیرہ یا نمک کی ڈلی وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے تو روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ یعنی ذائقہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو اب روزہ نہ گیا۔ کلی کر رہے تھے اور بغیر ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا مگر جبکہ روزے دار ہونا اسے یاد ہو، اور اگر روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ کہ جان بوجھ کر کیا ہو۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے زور سے کوئی چیز پھینکی اور وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے، اسے اتارنے سے روزہ نہیں جاتا کہ بار بار تھوکتے رہنا یہ ضروری نہیں۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا پھر تھوک نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو اب روزہ جاتا رہا، اور پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ اے مومنو رب کا تمہیں مہمان مبارک کہتے ہیں جسے سب ماہ غفران مبارک۔ ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک۔ رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک۔ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ہمیں علم دین سکھا رہی ہے۔ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آیا تھا، میرا گھر میں یہی پلان تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو چھوڑ کر 1-2 دن کے بعد گھر واپس آ جاؤں گا، لیکن ادھر آن کر میں نے دیکھا ہے نظارے اسلامی بھائیوں کا آپس میں جو اتفاق ہے، سلوک ہے، ان کو دیکھ کر دل کر رہا ہے کہ 1 مہینے کا اعتکاف میں ادھر ہی کروں۔ ماشاءاللہ یہاں پر اعتکاف کروایا جا رہا ہے، یہاں پر سنتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ کام میں آئے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں بتاتی، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، وضو کا طریقہ، دعائیں بتائی جاتی ہیں، سونے کی، اٹھنے کی، بہت سی دعائیں سکھائی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے نگران ہمیں سنتیں سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یا واجدو کی صدائیں لگتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہر لقمے کے اوپر یا واجدو پڑھیں گے انشاءاللہ زلزلہ تو لقمہ جو پیٹ میں نور بن کر جائے گا۔ کپڑے کا کام کرتا ہوں اور میرے دوست سے فون کر رہے ہیں کہ آپ کا تو سیزن تھا کپڑے کا، اور میں نے ان کو کہا کہ آگے بہت سیزن لگا لیے ہیں، یہ بھی ایک سیزن ہوتا ہے 1 مہینے کا نیکیاں کمانے کا۔ الحمدللہ ادھر نیکیاں کمائیں گے اور سیزن لگائیں گے نیکیوں کا۔ پہلے میں جو کٹاتا تھا ابھی میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ داڑھی رکھوں گا۔ انشاءاللہ 1 مٹھی داڑھی پوری رکھوں اور جتنی کٹائی اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر تربیت کا بہت اعلیٰ معیار ہے، سیکھنے سکھانے کا بہت کچھ ہمیں یہاں پر موقع مل رہا ہے۔ میرا ہر سال ہی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہاں پہ اعتکاف کیا جائے اور اس کی بہاریں لوٹی جائیں۔ یاد مدینہ میں نعت شریف سنائی جاتی تو پیر صاحب روتے تھے نا، تو میں پیر صاحب کو دیکھ کے میں بھی رویا کرتا تھا۔ عاشقان رسول کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، اور پھر یہاں مرشد پاک کی جو صحبت ملتی ہے یقین جانے وہ تو بالکل ایک ایسی چیز ہے جو کہیں اور مل نہیں سکتی۔ اور اصل مقصد بھی ہے دین سیکھنا، اور ہم 1 ماہ کا اعتکاف کرتے ہمیں پتہ چلتا ہے بھئی کیا سیکھنا ہے۔ جدول بھی ان کا بہت اچھا ہے، صبح کا جب بیان ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، جب عصر کے بعد مدنی مذاکرہ، عشاء کے بعد پھر مدنی مذاکرہ، تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے فیضان مدینہ کی۔ رہنمائی فرمائی پیر و مرشد نے کہ آپ شرعی مسئلہ اپنے طور پر نہ بتائیں، اگر کسی عالم سے سنا ہو، کتابوں میں پڑھا ہو، آپ کو پورا اس پر یقین ہو کہ یہ مسئلہ یہی ہوگا، پھر آپ بتائیں، اس کے علاوہ آپ وہ مسئلہ نہ بتائیں۔ جو آج
حضور پاک علیہ السلام جیسے سویا کرتے ہمیں بتایا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے سونا چاہیے اور گال کے نیچے منہ کے نیچے یعنی کہ ہاتھ رکھ کے سونا چاہیے. پھر سونے سے پہلے سونے کی دعا پڑھنی چاہیے. اس کے بعد کافی رون پر اینڈ کرنا چاہیے. نگران شورا کا ڈیلی کا نیا بیان ہوتا ہے. ان کا ہر لفظ ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے. آج نگران شورا نے یہی بتایا تھا کہ پانی کا ضیاع نہیں کرنا اور جمعے کے دن جو کرنا ہے غسل یہ سنت مبارکہ ہے. باقی یہاں پہ جو ہمارے نگران صاحبان ہیں حلقہ کے اندر یقین جانے جو ان کا انداز ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑی سی ہمارے ایک دو شرکاء کی طبیعت خراب ہوئی تو اتنا وہ مطلب بار بار پوچھ رہے تھے کوئی چیز باہر سے لا کر دیں یا آپ کو کوئی اور کسی قسم کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں, تھوڑی ریسٹ کر لیں, آپ کو بعد میں سکھا دیں گے الگ وقت میں. جو ہلکے لگتے ہیں ماشاءاللہ ان میں مدنی قاعدہ بھی, نماز بھی, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, یہ سب کچھ ہی. اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی دعوت دوں گا آپ آئیں فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملیں گی. پیر صاحب سے عرض ہے کہ ہمارے لیے نظر کرم فرمائے, ہمارے پڑھ کے دین کا کام شوق ہے بڑا کرنے کا تو دین کا کام کرنے میں ہماری مدد ہو. سارا ہی اپنا جو ہے نا وقت نکال کر جو ہے نا ہماری تربیت میں لگے ہوئے ہیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح جو ہے نا اس کو لینے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کتنا ایک مطلب ہم جو ہے نا اس سے حاصل کرتے ہیں. میرا بیٹا ہے اس نے میرا ذہن بنایا تو میں نے 63 دن کا کورس کیا جب تو مجھے پتہ چلا کہ دعوت اسلامی تو بہت اچھی چیز ہے. جب میں وہاں سے چلا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ کیسے گزریں گے 30 دن, بہت زیادہ لگتے تھے. یہاں آ کے ایسا لگتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں تھی ہم نے یہاں پہ سیکھی ہیں اور الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں ہم نے نیت بھی کی ہے. پہلے کچھ اور صحبت میں تھے, اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا جنہوں نے ہمیں اس رنگ میں پہنچایا. انہی کی بدولت ہمارے عقائد ہمارے نظریات سارے چینج ہوئے اور بالکل پیار سے محبت سے ایک ایک بات جو ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. یہ تحفہ لے کے جا رہے ہیں امیر اہل سنت سے فیضان مدینہ سے. الحمدللہ آج نماز فجر کے بعد تربیتی حلقے میں پیر تحریمہ کے مسائل بیان فرمائے. ایسی بنیادی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی جو کہ لوگ اکثر کرتے ہیں. پہلے ایک کلام سنا تھا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار, تو تب ایسا لگتا تھا کہ یہ مدنی رنگ جو ہے صرف سبز اماموں میں اور کپڑوں وغیرہ کو کہتے ہیں. تو یہاں آ کے پتہ لگا کہ یہ جو ہے مدنی رنگ جو ہیں یہ صحبت اور سنتوں پر عمل کرنا یہ سب چیزیں ہیں. نگران شورا بیان فرما رہے تھے خاص کر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے لگتا ہے کہ وہ بیان کرتے جائیں ہم سنتے جائیں, وہ بیان کرتے جائیں ہم سنتے جائیں. نماز پڑھتا تھا 5 وقت لیکن یہ جو زندگی ہے یہ مجھے بہت اعلیٰ قسم کی لگی ہے. اور حضرات پیر صاحب مجھے بہت اچھے لگے ہیں اور ان کی باتیں اچھی لگی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تنظیم آپ کی بدولت ہے. اللہ پاک آپ کو حیات رکھے, زندگی دے. ہماری یہ دعائیں ہیں. ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میں تو ساری زندگی بھی دعوت اسلامی کا قرضدار رہوں گا. دعا کر دیں ہم سب کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے اور ہم سنتوں پر عمل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے اور پیارے آخری نبی کے لاڈلے بن جائیں. منع وادی اور کل دنیا مردمانی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد آپ کو مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب دوبارہ داخل ہو تو اثر 9 نیت کر لیجئے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی.
نہ کی تھی اور افطار کا وقت آ گیا, افطار مسجد میں نہیں کر سکتے, البتہ اب نیت کر لیجئے, نیت کرنے کے بعد افطار آپ کر سکیں گے. تاہم بہتر طریقہ یہ ہے, مناسب طریقہ کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے, چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پیئیں, افطار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج چھٹی شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 6, جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے, اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر 1 سلام بھیجے, میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, اور سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں, ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئے بائے شائع کرتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام احتشام علی ہے اور میں کاموکی سے آیا ہوں. میرے لیے سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک ہی وضو سے 5 نمازیں ادا کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. کر سکتے ہیں, البتہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو مستحب ہے. میرا نام احمد افضل تاری. میرا سوال ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں ہی دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں, اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے؟ جب زکوٰۃ کے لیے سال بھر جب ہو جائے پورا تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب اس میں رمضان شرط نہیں ہے, کسی مہینے میں کسی بھی دن زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے. اس کی تفصیلات پہلے بھی عرض کی گئی ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد پھر رمضان کا انتظار کرنا بھی جائز نہیں ہے. جب فرض ہو گئی تو اب تو فوراً زکوٰۃ اس کے مستحق تک پہنچا دی جائے. البتہ کوئی مجبوری ہے اور وہ زکوٰۃ اس وقت نہیں دے پا رہا, وہ الگ صورت ہے, کیسی مجبوری اور واقعی وہ مجبوری ہے بھی یا نہیں, ورنہ یہ کہ فوراً دے دی جائے. اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈوانس میں دیتا رہے تو نفس پر بھی شاید کم گرا ہو, وہ مشکل نفس پر کم ہو. ایک دم سے بہت ساری رقم نکالتے ہوئے آدمی کا نفس اس کو روکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب کن لوگوں کو دینا, اب اس کی یہ کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, فقیر, مسکین, عامل, رقاب, غارم فی سبیل اللہ, ابن سبیل یعنی مسافر. اب یہ تو ظاہر ہے کہ شاید ایک لفظ بھی پتہ نہ چلا ہو جی. یہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے. زکوٰۃ کی جو نصاب ہے نا اس تک پہنچنے جتنا اس کے پاس نہ ہو, یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں مستغرق یعنی گرا ہوا ہو. مثلا رہنے کا مکان, خانہ داری کا سامان یعنی گھر میں کام آنے والے جو چیزیں ہیں وہ, سواری کے جانور یا اسکوٹر یا کار, کاریگروں کے اوزار. اسکوٹر یا کار سے مراد ہے کہ وہ جو استعمال میں ہے, اگر لیا ہی بیچنے کے لیے تو پھر تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی. کاریگروں کے اوزار اسی طرح جو اس کے استعمال میں رہتے, پہننے کے کپڑے, خدمت کے لیے لونڈی غلام, علمی شغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں. اسی طرح اگر مدیون یعنی مقروض ہے اور دین یعنی قرضہ نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے, اگرچہ اس کے پاس
एक तो क्या कई निसाबें हों। इसी तरह वो इसकी तफसील फिर काफ़ी तफसील है इसकी। तो ये फैज़ान ज़कात एक किताब है छोटी सी मकतबतुल मदीना की, उसको पढ़कर ये मालूम की कर सकते हैं आप, या फिर ये कि ज़कात के फतावा अहले सुन्नत अहकाम ज़कात, ये फतवे हैं दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के, ये काफ़ी डिटेल है इसमें और मालूमात हासिल होनी बहुत मुफीद है। ये भी आप हासिल कर सकते हैं मकतबतुल मदीना से या दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पापा 5 साल के बच्चे काइट उड़ा सकते हैं या 2 साल के बच्चे काइट उड़ा सकते हैं या 1 साल के बच्चे काइट उड़ा सकते हैं या 2 साल के बच्चे काइट उड़ा सकते हैं? काइट ना बच्चा उड़ा सकता है ना बूढ़ा उड़ा सकता है। काइट नहीं उड़ाई, ना उड़ाई जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है, गफलत में डालने वाली चीज़ है और इससे उलमा ने मना फरमाया है। काइट को पतंग बोलते हैं, गुड्डी बोलते हैं, पंजाब में गुड्डी बोलते हैं, हमारे यहाँ पतंग बोलते हैं और पहले उर्दू में वो इसको कनिया कनकैया भी लिखा है। तो अपने मुख्तलिफ नाम होते हैं इसके। तो ये काइट जो है इंग्लिश नाम होगा गालिबन। ये अच्छे लोगों का काम नहीं उड़ाना, ये गफलत, फिर इसमें पैसे ज़ाया होते हैं, फिर जाने भी बाद में ज़ाया होती है, इसमें से पगड़ हो जाते हैं, इसके पीछे पीछे छतों से गिरना, फिर इसकी डोर से गर्दन कट जाना, हाथ पैर पर जख्म आ जाना, ये भी वाक़यात बनते रहते हैं। तो ये काइट या पतंग जो है ये अच्छे लोग नहीं उड़ाते इसको, ना अच्छे लोग इसकी लूट मार करते हैं ना भागते हैं इसके पीछे। इतना टाइम ज़रा फजूल लोगों के पास होता है, काम के लोग जो होते हैं इनके पास टाइम होता ही नहीं है। घड़ी का टाइम सही बात है कि जैसे पकड़ा ही नहीं जाता। जिनकी मसरूफियत होती है उसको ये फीलिंग होती होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। परसों जो है ये इस तरह का एक वाक़या जो है ना, ये इधर याक्ताबाद के पास है ना, एक आदमी ने यूँ समझे कि वो हाथ पे डोर को पकड़ लिया, हाथ तो उसका कट गया, यानी बिल्कुल नहीं, मतलब ज़ख़म आ गया, बड़ा ज़ख़म, लेकिन अगर वो ना कटता ना शायद किसी की गर्दन पे जाता हो। ये भी परसों की बात है। यानी वो रमज़ान में शायद टाइम गुजारने के लिए ना ये थोड़ा इसका कराची के अंदर जो है ना वो अच्छा जाता है। अल्लाह खैर करे यार। अमीर सुन के पढ़ नवाज से रैयान ज़ातारी उनकी आवाज मेरे ख्याल में इन्हीं के मुंह से मैंने काइट सुना था। अब मैं नहीं समझा, मैंने पहली बार सुना था। हम लोग तो पतंग बोलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में एक सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई शख्स मैयत के कर्ज का ज़िम्मा ले ले और नमाज जनाजा अदा हो जाने के बाद वो कर्ज अदा करने में बिला वजह ताख़ीर करता रहे और टाल मटोल करता रहे, तो क्या इस शख्स का इस तरह करना कैसा है और इसके ये अमल करने से उस मैयत पर कब्र में कोई अजाब भी होगा या नहीं? अब किसी ने जिम्मेदारी ले ली और अब ये मुक्कर गया या तो वादा खिलाफी की इसने, है ना, वादा खिलाफी की और मुक्करा नहीं है, वाकई ये मजबूर है और ये इस वजह से कहता है कि मैं बाद में अदा करूँगा। तो इसको मतलब ये नहीं कह सकते कि ये कोई गलत काम कर रहा है। इंसान मजबूर हो जाता है, हमें उसने जन रखना चाहिए। तो इस तरह का टाल मटोल जो है वो मतलब मुज़िर नहीं होता था। इन्नमल अमालु बिन्नियात, या बाज़ बार कराइन भी वाज़े हो जाते हैं कि ये या तो देना ही नहीं चाहता। तो इसके अल्फाज जुमले जो हैं ये इस तरह के होते हैं जिससे समझ पड़ जाती है। ताम राम मैयत को, तो मैयत के बारे में कोई सा इसका असल में वो अब तो मैयत के अपने ऊपर है कि उसने किस नीयत से पैसे लिए थे, और वो तो अब गैब का मामला है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ज़िम्मेदारी लेने की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद है कि कर्ज का बोझ उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, उम्मीद यही जहन में आ रहा था कि अल्लाह पाक पर रहमत की उम्मीद रखे कि उसको अल्लाह पाक कर्ज से नजात बख्श दे।
जिसने अपने ऊपर लिया अब ये इसको पूरा करना चाहिए, अपने कहे कि मतलब ये पीछे नहीं हटना चाहिए, ये इसके लिए भी अजर सवाब का काम है, पूरा कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब्दुल सत्तारी कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज ये है कि रोज़े की हालत में वज़ू करते करते आंखों में पानी चला गया और आंखें जलना शुरू हो गई, तो क्या इससे रोज़े पे कोई असर पड़ेगा? आंखें जलना शुरू हो गई, पानी तो वैसे भी वज़ू में हम जब आम दिनों में वज़ू करते हैं आंखों में पानी तो जाता ही है, ये जलना शुरू हो, इसका मतलब या तो पानी में कोई मसला होगा जिसकी वजह से जलना शुरू हुई होंगी। अलबत्ता ये कि वज़ू में ये एहतियात करनी चाहिए कि पानी आंखों में ना जाए, मगर इतना जोर से बंद ना करे, ये नॉर्मल बंद करे, ताकि जो हिस्से जो आदतन वो जाहिर रहते हैं उन पर पानी बह जाए। पानी के सुराख जो है ना, ये नाक जो है ना, नाक के इर्द गिर्द 2 सुराख है, इधर सुराख नहीं है। अब बोलो इधर से जो कीचड़ और चिपड़ जमा होती है तो ये तो इधर है सुराख, इधर नहीं है। सुराख इधर है, वो इधर से यूं टहलता हुआ घूमता हुआ इधर से निकल आता है, बाज़-औक़ात इधर भी आ जाता है, इधर भी से भी तो निकल आता है। तो असल सुराख जो है ना ये ज़हन में रखें, यहाँ है। लेकिन अब कहीं भी कुछ पानी डालेंगे तो ये इसके मतलब वो है ना कि फिसलन इतनी होती है कि पानी उधर ही जाएगा सुराख की तरफ, और सुराख में ये जाकर ये नाक के अंदर से होता हुआ या जैसे भी है ये हल्क के अंदर आर पार है सुराख आंखों का। दवा डाली जैसे ड्रॉपर तो भी सीधा हल्क की तरफ ही नाली खुली हुई है ना उसकी, तो जा सकता है वहाँ। तो इसलिए ड्रॉपर भी ये दवा भी आंखों में नहीं डाली जा सकती रोजे की हालत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा हजरत साहिब से एक सवाल है कि मंसूर एक नाम है जो अक्सर लोग नहीं रखते हैं और मना करते हैं रखने से। मैंने तो रखा इस निस्बत से था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो उसमें ये है नाम, और लोग अक्सर इसको मना करते हैं कि ये नाम नहीं रखें। तो इसमें थोड़ी सी वजाहत प्लीज मुझे कर दीजिए कि ये रखना सही है या नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि लड़के बीमार हो जाते हैं इस नाम के रखने से। मंसूर माने मदद किया गया है ना, जिसकी मदद की गई, मदद किया गया, जिसकी मदद की जाए तो सभी मंसूर है। कोई मंसूर नहीं है तो बोल दे मुझे, क्या वो किसी की मदद की इसको जरूरत ही नहीं पड़ती, खुद ही आप पैदा हो गया, आप ही को दकड़े लगाने शुरू कर दिया, न माँ ने मदद की न बाप ने मदद की, तालीम याफ्ता भी हो गया। तालीम याफ्ता होने के लिए मदद की जरूरत है, तालीम याफ्ता हो गया। तो ये बिल्कुल यानी कि आवाम भी है जो समझ में आता है, कोई एक हवाई फायर कर देता है तो सब जगह आवाज़ गूंजती है, वो इतनी नॉलेज होती नहीं है। तो ये लगे तो हमारे यहाँ मंसूर अहमद, मंसूर अली, मंसूर हुसैन नाम रखे जाते हैं, बड़े प्यारे नाम है, लेकिन जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हासिल है। मंसूर अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हासिल है, मंसूर अली मौला अली की मदद हासिल है, मंसूर हुसैन की इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद हासिल है। तो अच्छी बात है, और वाकई इन्हीं की इमदादें हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू करेंगी कि अपने आप क्या अपने अंदर ताकत है, क्या कुव्वत है। तो इस वक्त भी सारे मंसूर साहिबान बैठे हुए, हाँ किसी की मदद से इल्म दीन हासिल कर ही रहे ना, अपने आप इल्म दीन हासिल होता तो घर पे बैठे होते अभी। अच्छा मदनी चैनल पर सुनते हैं तब भी मंसूर हो जाते हैं कि मदनी चैनल की मदद से आप तक आपको इल्म हासिल हो रहा है। अच्छा फिर अब ये इन्होंने फरमाया कि मंसूर जिसका नाम रखा जाता है वो बीमार हो जाते हैं। अब वो अलग बात है, कोई इत्तेफाक से किसी को कोई बीमार हो गया हो तो इसका कुछ मैं नहीं कह सकता। ताहम यह कि लफ्ज़ मंसूर नाम रखना मदद किया गया तो वो अच्छा, बल्कि बिल्कुल यानी कि बिल्कुल दुरुस्त वाक़े, हर शख्स किसी न किसी हवाले से मंसूर है। सूरह साफ़ात में तो तमाम अंबिया के लिए फरमाया कि इन्नहुम लहुमुल मंसूरून,
کہ یہ تمام کے تمام مدد کیے گئے ہیں، اور کئی صحابہ کرام علیہ سارے نبی منصور ہیں. کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام منصور تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جی منصور ہے نا، بالکل ہے اس میں. تو یہ غلط فہمی ہے.